وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ اسی آیت کے پیش نظر جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے، ایک اہم مضمون شروع کیا گیا تھا جس کا عنوان تھا اسلامی معاشرے کا امتیاز، کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، کن خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، اس کے اندر کیا عناصر ہونے چاہیے، کیا کیفیات ہونی چاہیے، اور مسلم معاشرے کے افراد کن خصوصیات اور اوصاف کے حامل ہونے چاہیے. یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری مضمون ہے، اس لیے کہ ہم لوگ نام کے مسلمان تو بہت ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جیسے ہمیں مسلمان ہونا چاہیے ویسے مسلمان نہیں ہیں. نام ہمارا مسلمانوں کے جیسا ہے اور بظاہر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن جب حقیقت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں اور حضرات صحابہ میں، ہم میں اور صحیح معنی میں مسلمانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عقائد کو لیں تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، اور اگر معاشرت کو لیں تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، معاملات کو لیں تو وہاں بھی عجیب و غریب حال ہے، اور اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں. اور یہی صورتحال ہمارے اخلاق اور یہی صورتحال ہماری عبادات کا بھی ہے. غرض یہ کہ اوپر سے نیچے تک ایک مسلم معاشرے کو جن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، ہماری صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے. میں نے گزشتہ بار عرض کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلے اس جملے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کر کے، آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کر کے مسلمانوں کو بالخصوص اور تمام دنیا کے انسانوں کو بالعموم اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اصول اور ضابطہ وہ طریقہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ تمہارے اوپر نازل کیا ہے. اس لیے کہ رسالت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا پیغام بھیجا ہو اپنے میسنجر کے ذریعے سے، اپنے پروفٹ کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے، اور دنیا والوں کو بتایا ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح زندگی گزارنی چاہیے. یہ ہے رسول کی حقیقت.
لہذا جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ جو اللہ کا رسول ہم کو دے ہم اس کو لے لیں، اور جس بات سے اللہ کا رسول ہم کو منع کر دے ہم اس سے بچ کر زندگی گزار دیں۔ لہذا پیغام محمدی کو یوں کہہ لیجئے کہ وہ پیغام خداوندی ہے، وہ پیغام خداوندی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا گیا، ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ، ہماری انفرادی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی سب کی سب اسی کے ماتحت گزارنی ضروری ہے۔ لہذا پہلے ہی نمبر پر اللہ نے اس بات کو بتا دیا۔ اب جو بھی مسلم معاشرہ دنیا میں تیار ہوگا اس مسلم معاشرے میں سب سے پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننے والا اللہ کے نبی کا غلام ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، جو بات کہہ دے اس کو مان کر چلتا ہو۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک بات اللہ کی طرف سے انسانوں کو پہنچائی اور اس نے اپنی نبوت پر اور اپنی رسالت پر دلائل قائم کر دیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب جب ہم نے اس کو رسول مان لیا، رسول مان لینے کے بعد وہ ہم سے کہتا ہے کہ جنت کو مانو، ہمیں جنت کو ماننا ضروری۔ وہ اگر کہتا ہے کہ دوزخ کو مانو تو ہمیں ماننا ضروری۔ وہ اگر ہم سے کہتا ہے کہ آخرت آئے گی تو ہمیں اس کا ماننا ضروری۔ وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری آنکھوں سے تو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم کیسے جنت کو مانے، کیسے دوزخ کو مانے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر مانوں گا، جب تک مجھے نظر نہیں آئے گا میں قبول نہیں کروں گا، تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نبی کی تعلیم کو، نبی کے پیغام کو، نبی کی خبر کو اپنی نظر سے زیادہ ترجیح دیتا ہو اور کہتا ہو کہ نبی نے جو کہہ دیا میں نے قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر فرمائی، بہت لمبا چوڑا سفر تھا، مکے سے نکلے تھے، مکے سے پہلے تو ملک شام بیت المقدس کا سفر ہوا جو تقریباً 1 ماہ کی مسافت پر طے ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے جیسے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو زمین سے پہلے آسمان کو طے کیا اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر گئے اور دوسرے سے تیسرے پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور وہاں کے حالات کا معائنہ کیا، وہاں کے فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی، کہیں جنت کا نظارہ کیا، کہیں دوزخ کو معائنہ فرمایا، اور وہ سب دیکھتے 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 سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا کی کیفیت کو بھی دیکھا، یہ ایک درخت ہے اور اس کی جڑ نیچے کو ہے اور وہ آسمانوں تک پہنچا ہوا ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ پتے، ہر پتے پر اللہ کا فرشتہ موجود ہے، کوئی پتا ایسا نہیں جس پر اللہ کا فرشتہ موجود نہ ہو، ہر پتے پر اللہ کا فرشتہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ عجیب و غریب کیفیت کی دیکھنے کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اب آپ اور آگے بڑھیے، اس علاقے میں جو علاقہ عرش کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تم بھی ساتھ چلو، مکے سے چلے تھے ساتھ اور بیت المقدس تک ساتھ تھے، بیت المقدس سے چلے پہلے آسمان تک ساتھ تھے، پھر دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک بھی تم ساتھ تھے۔ اب اور آگے بھی جانا ہے تو اور تم کو بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، یہ آپ ہی کا مقام ہے کہ آپ تشریف لے جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے، عرش کا علاقہ اور اس کی کیفیت کو کون جانے، بہرحال آگے پہنچے، جہاں تک کہ اللہ کو لے جانا تھا آپ تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے اللہ سے ہم کلامی اور مناجات ہوئی، اور نمازوں کی فرضیت وہیں پر ہوئی، مشروعیت وہیں پر ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، اور پھر فرشتوں سے، انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کسی آسمان پر کسی نبی سے ملاقات، کسی آسمان پر کسی اور نبی سے ملاقات، کرتے 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 یہاں تک کہ پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو آپ کے دروازے کی کنڈی کی حرکت بھی بند نہیں ہوئی، اور آپ کے بستر کی گرمی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یعنی جیسے ایک آدمی سونے کے بعد گرم ہو جاتا ہے بستر انسان کی گرمی کے نتیجے میں، اور پھر اٹھ جانے کے کچھ دیر کے بعد جب ٹھنڈک اس کو پہنچتی ہے، ہوا لگتی ہے، وہ گرمی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اتنا بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ پورا واقعہ صبح میں بیان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کہ آج مجھے رات میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، اور میں نے جنت کو دیکھا، میں نے دوزخ کو دیکھا، میں نے عرش کے علاقے کو دیکھا، میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور فلاں سے ملاقات ہوئی۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی بیان کر رہے تھے، اور لوگ جمع ہو گئے تھے، بہت سارے صحابہ وہاں جمع تھے، اور دیکھتے دیکھتے کچھ کفار بھی وہاں پر جمع ہو گئے، اور ابو جہل بھی آ کے کھڑا ہو گیا، وہ بھی سننے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا اور میں نے وہ دیکھا، میں نے یہ نظارہ کیا، میں نے اس چیز کا معائنہ کیا۔ تو وہ ٹھٹے مار کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا یہ ایسی بات ہے کہ یہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی، چلو سب سے پہلے تو اس بات کے بارے میں تبصرہ کریں گے ابو بکر کے ساتھ میں۔ ابو بکر صدیق وہاں آئے نہیں تھے، گھر پر موجود تھے، وہ سیدھے ان کے گھر پہ پہنچا، وہاں پر جا کر کہنے لگا ابو بکر آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے نبی اور تمہارے پیغمبر کیا کہتے ہیں، تمہارے ساتھی اب کیا کہنے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ گئے تھے، انہوں نے جنت کو دیکھا، انہوں نے دوزخ کو دیکھا، بیت المقدس کو دیکھا، اور فلاں سے ملاقات کی۔ اتنا لمبا چوڑا یہ سفر ایک رات کے اندر طے کر کے آگے، بلکہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کر کے آگے، کیا ایک قابل قبول ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہوا سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں ابھی سن کے آ رہا ہوں، وہ لوگوں کو بتا رہے تھے، اور اسی لیے میں تمہارے پاس میں آیا کہ دیکھو یہ کوئی ماننے کی بات ہے، کیا تم اس کو بھی قبول کر لو گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو میری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے بنا کسی تعامل کے قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے نبی کو ماننے کا مطلب۔ رسول جب اس کو مان لیا، رسول پر خدا کا پیغام آتا ہے، رسول کو اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، رسول کو اللہ اپنی ملکوت کی سیر کراتا ہے، آسمانوں کی سیر کراتا ہے، غیب مغیبات کی چیزیں اسے بتاتا ہے، فرشتے اس کے پاس میں آتے اور جاتے ہیں، جبریل اس کو نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن کسی کو خبر نہیں ہوتی، اس لیے تو اسے رسول کہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی مجھے بھی نظر آ جایا کرے تو ہم بھی تو رسول ہو جایا کریں گے۔ پھر رسول کی تخصیص کیا ہے؟ رسول کو رسول اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا پیغام اس کے اوپر آتا ہے، کسی پر نہیں آتا۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، لیکن میرے میں اور تمہارے میں فرق یہ ہے
کہ میرے اندر ایسی خصوصیت ہے کہ خدا کی وحی میرے اوپر آتی ہے، تمہارے اوپر نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے جا رہے تھے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے، ٹھٹا مار مار کے ہنس رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو تم دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، اور ان چیزوں کو تم جان لو جن چیزوں کو میں جانتا ہوں، تو تم بہت کم ہنسو گے، زیادہ رونا شروع کر دو گے۔ اب دیکھو، آنکھیں تو سب کے پاس موجود، ابو بکر صدیق کے پاس بھی آنکھیں موجود، حضرت عمر کے پاس بھی آنکھیں موجود، اور صحابہ کرام کے پاس بھی آنکھیں موجود، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ایسی بات دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور کان سب کے پاس موجود، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں میں میرے کانوں سے وہ سنتا ہوں جو تم کو سنائی نہیں دیتا، اور میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اگر تم ان چیزوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہاری ہنسی ختم ہو جائے اور رونا تمہارا زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، دوزخ نظر آ رہی ہے، جنت نظر آ رہی ہے، آسمانوں کا سما نظر آ رہا ہے، اور زمین کے اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، قبر کے اندر کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، دو صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، چلتے چلتے قبرستان کے اوپر سے گزر ہوا، قبرستان سے گزر ہوا تو ایک جگہ اللہ کے نبی ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن صحابہ کو نظر نہیں آ رہا ہے، صحابہ کرام ساتھ موجود ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا، اللہ کے نبی کو نظر آتا ہے اور کہتے ہیں ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، اس لیے ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کہ ایک قبر والا اس میں سے ایسا تھا جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو لگا کر لوگوں کے قلوب کے اندر اختلاف پیدا کرتا تھا، جس کو ہمارے ہاں کہتے چغلی کھانا، فرمایا کہ چغلی کھایا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے یہ کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، علماء کہتے ہیں بڑی بات کا مطلب یہ ہے بڑی مشکل بات نہیں تھی اس سے بچنا، بڑا آسان تھا بچنا، کیا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے حفاظت کر سکتا تھا، ذرا سی توجہ اگر صرف کرتا پیشاب سے حفاظت کیا جا سکتا تھا، لیکن اس چھوٹی سی بات سے اس نے بچنا گوارا نہیں کیا اور اس سے پرہیز نہیں کیا، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوا۔ معلوم ہوا بھائی اللہ کے نبی کو کچھ چیزیں وہ نظر آتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، اللہ کا فرشتہ آ رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو فرشتہ نظر نہیں آتا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں موجود تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جبریل امین علیہ السلام آئے۔ یہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر ابتدائی حالات کے زمانے میں وحی لے کر آئے جبریل امین علیہ السلام۔ وحی نازل کرنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا میری طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام سنا دیجیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہیں موجود تھی، گھر کون سا بڑا تھا، 5 کمرے 10 کمرے کا، ارے وہ چھوٹے سے گھر ہوتے تھے، اللہ کے نبی کا ایک ہی ایک کمرہ ہوتا تھا، حضرت عائشہ کا جو کمرہ تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بعد میں چل کر دفن کیا گیا، جس کو آج سب لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، یہ دراصل حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان تھا، اب تو اس کو شاید ذرا بڑا کر دیا گیا ہو، لیکن بہت چھوٹا سا وہ کمرہ تھا۔ اس کمرے کی کیفیت اور نوعیت یہ تھی
اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں ایک طرف کو لیٹتی تھی، اللہ کے رسول میرے بازو میں لیٹتے تھے، اس دو جگہوں کے سوا گھر میں کوئی جگہ موجود نہیں، دو آدمی لیٹنے کے برابر جگہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام رات رات نماز پڑھا کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے سوتے تھے، اکثر حصہ تو جاگتے تھے، کبھی تو پوری رات جاگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرماتے ہیں کہ اے مزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، کتنے پیار سے اللہ نے پکارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، فرمایا یا ایھا المزمل، حضور پوری رات جاگتے تھے۔ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ اللہ یہ کہنا چاہتے تھے اے نبی تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی فرما لیا کیجیے، لیکن ذرا انداز دیکھو اللہ کا کیسے فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل، اے اللہ کے نبی رات میں کھڑے ہو کر عبادت کیا کیجیے، میں منع نہیں کرتا۔ اگر اللہ پہلے ہی کہتے یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یوں کہتے کہ اے مزمل آپ ذرا جا کے سو جائیے، اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف گزرتی کہ اللہ مجھے کیوں کہہ رہے کہ میں اس کے دربار میں کھڑے ہونے کے بجائے جا کر سو جایا کروں۔ ایک عاشق کو اگر کوئی معشوق کہہ دے میرے پاس سے تم چلے جاؤ، ذرا آرام کر لو، ابھی تم میرے پاس میں نہ آؤ، اس عاشق کا کیا حال ہوگا، اس کے دل کے اوپر کیا کیفیت گزرے گی۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے عاشق کو فرمایا تو یوں فرمایا یا ایھا المزمل، اے مزمل میں منع نہیں کرتا آپ کو، میرے پاس آیا کیجئے، میرے سامنے کھڑے ہو جایا کیجئے، میرے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کیجئے اور میرے سامنے آیا کیجئے، مناجات و سرگوشی کیا کیجئے، منع نہیں کرتا، لیکن تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کیجئے۔ کیا انداز ہے، اگر پہلے ہی نمبر پر یوں کہہ دیتے قم اللیل کے بجائے کہتے نم اللیل، اے نبی سو جاؤ رات بھر، اللہ کے نبی کے دل پر اس کا بڑا سخت ترین اثر ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہوتا جیسے کسی عاشق کو اس کا معشوق کہہ دے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، آرام کر لو چلو، یہ بات برداشت کرنا مشکل ہوتا، اس لیے اللہ نے کہا نہیں آپ کھڑے ہو جائیے کیجیے، عبادت کیجیے، الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کرنا آپ کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ آپ کو دن میں بڑی جو ہے بڑے کام کاج رہتے ہیں، دن کے اندر بڑی مصروفیات رہتی ہیں، لوگوں میں دعوت کے لیے جانا، تبلیغ کے لیے جانا، اصلاح کے لیے جانا، لوگوں کے قلوب کو بدلنے کے لیے کام کرنا، مختلف لوگوں سے میل ملاقات، مختلف لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کفار کی طرف سے پیش آنے والی اذیتوں کو برداشت کرنا، کتنا زبردست کام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس قدر زبردست کام کے ساتھ اگر رات میں آپ آرام نہ کریں تو مشکل پیش آئے گی، اس لیے کچھ دیر کے لیے آرام کر لیا کیجیے۔ تو یہ کہہ رہا تھا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کرتے تھے۔ کیسے عبادت کرتے تھے؟ کہتی ہے کہ میں سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی، حضور میرے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے جب اللہ کے نبی کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو میرے پیروں کو ایسا ہاتھ لگا کے اشارہ کرتے، میں پیروں کو سمیٹ لیتی تھی، تھوڑی سی جگہ بن جاتی پیروں کے پاس کی اس جگہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ کون؟ ساری دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر، سید الانبیاء، سید الکائنات، امام الانبیاء، امام الکائنات، یہ سجدہ کر رہا ہے۔ کہاں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں کے پاس تھے۔ بھائیوں یہ حال تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ہماری جیسی ٹھون والی نماز نہیں تھی، 1 منٹ میں 2 منٹ میں ہو جانے والی،
وہ قیام ایسا قیام نہیں تھا جو 1-2-4 منٹ کے اندر ختم ہو جانے والا ہو، وہ گھنٹوں گھنٹوں کا قیام ہوتا تھا، وہ گھنٹوں گھنٹوں کا سجدہ ہوتا تھا، وہ گھنٹوں گھنٹوں کا رکوع ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے مجھے معلوم تھا اب جلدی پھر نوبت نہیں آئے گی سجدے کی، بڑا لمبا قیام ہوگا، بڑا لمبا رکوع ہوگا، ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد نوبت آئے یا 2 گھنٹوں کے بعد میں نوبت آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے پھر میں پیروں کو لمبے کر کے سو جایا کرتی۔ یہ حال تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو میرا سلام فرما دیجیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ فرما رہے کہ تم کو جبریل علیہ السلام آئے ہیں سلام سنا رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جبریل کہاں ہے؟ کہا یہی تو بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ پھر اس کے بعد ذرا انہوں نے اپنا پلو نکال لیا جو سر کے اوپر تھا، سر ڈھکا ہوا تھا، اور جو پلو اوڑی ہوئی تھی اس کو انہوں نے ذرا نیچے کر دیا اور سر کو کھول دیا۔ سر کو کھولنے کے بعد اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ جبریل اب بھی بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی جبریل اٹھ کے باہر کو چلے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میں یہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جبریل کا سلام پہنچا رہے۔ اطمینان، دیکھیے ایمان تو ان کو ہے، ایمان پر اطمینان کرنے کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں اختیار کر لی جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ایمان تھا، سب سے پہلے نمبر پر دنیا میں ایمان لانے والی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق مردوں میں بھی عورتوں میں بھی سب سے آگے سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن اطمینان کے لیے انہوں نے کیا پلو اپنا اتار لیا، جبریل اٹھ کے چلے گئے، پوچھنے لگی وہ بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں وہ اٹھ کے چلے گئے۔ کہنے لگی کیوں چلے گئے؟ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا جبریل ابھی علیہ السلام سے جبریل کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اس جگہ نہیں بیٹھتا جہاں عورت کا سر کھلا ہوا ہوتا ہے، جہاں عورت کا سر کھلا ہوا ہوتا ہے وہاں فرشتہ موجود نہیں ہو سکتا، فرشتے باہر چلے جاتے ہیں۔ کیا حال ہے آج کی عورتوں کا، پردے کا ان کے پاس میں لحاظ کیا ہوتا ہے؟ اپنے مرد کے سامنے تو نکال سکتی ہے، کھول سکتی ہے، لیکن غیروں کے سامنے کھولنے یا اسی طریقے پر نامحرموں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اپنا کوئی محرم ہو، باپ محرم ہوتا ہے، بھائی سگا ہو تو وہ محرم ہوتا ہے، بیٹا ہو تو وہ محرم ہوتا ہے، اسی طرح شوہر ہے وہ محرم ہوتا ہے، غیروں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے اطمینان حاصل کر لیا۔ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ایمان نہیں تھا کہ انہوں نے ایسی ٹرک اختیار کی پہچاننے کے لیے؟ بات یہ ہے جیسے کہ ابھی میں نے اشارہ دیا، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اطمینان، دونوں میں فرق ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے، اور وہ مثال خود قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں، بلکہ بہت سے پیغمبروں کے باپ ہیں، بہت سے پیغمبروں کے دادا ہیں، بہت سے پیغمبروں کے جو ہے پردادا ہیں، معلوم نہیں کہ ان کی نسل کے اندر کتنے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں حضرات انبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے، خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہوتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے ذرا یہ دکھا دیجیے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ کیسا آپ زندہ کرتے ہیں، یہ ذرا مجھے دکھا دیجیے۔ رب ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس بات پر کہ جب مردے مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے اور تل گل جائیں گے، تو جب میں دوبارہ ان کو پیدا کرنا چاہوں گا تو میں دوبارہ ان کو پیدا کروں گا، قیامت کے اندر دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا، کیا آپ کو اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام کا جواب قرآن نقل کرتا ہے قال بلا ولکن یطمئن قلبی، حضرت ابراہیم کہنے لگے کیوں نہیں ایمان، ایمان تو مجھ کو موجود ہے لیکن میں اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے اطمینان الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، ایمان تو حاصل ہو گیا لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر مزید اطمینان حاصل ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے کہا اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اطمینان کے لیے جب پوچھ رہے ہو ہم آپ کو وہ منظر دکھا دیتے ہیں کہ ہم کس طرح مردوں کو زندگی عطا کرتے۔ اللہ نے کہا کہ 4 پرندوں کو پکڑو، مختلف پرندے، اور ان پرندوں کو پکڑنے کے بعد ان کو ذبح کرو اور پھر ان کا قیمہ بنا دو، کاٹ کر ان کا گوشت کو سب مکس کر دو، اور ایک ایک پرندے کا الگ نہیں بلکہ 4 پرندوں کا گوشت کو سب کا سب ملا دو۔ اب جب سب مل جائے تو مل جانے کے بعد اس کا ایک حصہ ایک پہاڑ پہ لے جا کے رکھو، دوسرا حصہ ایک اور پہاڑ پہ رکھ دو، تیسرا حصہ ایک اور پہاڑ پہ رکھ دو، چوتھا حصہ ایک اور پہاڑ پہ رکھ دو، یہ مکس شدہ ایک قیمہ ہے 4 پرندوں کا، اس کو لے جا کے 4 جگہ پر تم رکھ دو اور پھر تماشا دیکھو کہ ہم کس طرح زندگی عطا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا، پھر اس کے بعد ان کا قیمہ بنایا اور ساروں کا قیمہ مکس کر دیا، جس سے کہ یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ طوطے کا کون سا ہے، مینا کا کون سا ہے، چڑیا کا کون سا ہے، ہدہد کا کون سا ہے، کچھ پتا نہیں، سب کا سب مکس کر دیا اور پھر اس کے بعد 4 حصے اس کے بنائے، 4 جگہ پہ لے جا کے رکھ دیا اور کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے اللہ کی قدرت کیا کام کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ 4 پرندوں کا گوشت جو ادھر ادھر رکھا ہوا ہے وہ ادھر سے ادھر آ کر اپنے میں ایک ایک مکس ہو رہا ہے، مل رہا ہے۔ طوطے کا جہاں جہاں تھا وہ آ کر ایک جگہ مکس ہو کے مل گیا اور دوسرے پرندوں کا جو تھا وہ آ کر مکس ہو گیا اور ایک ایک پرندے کا گوشت الگ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے اس کو شکل اور صورت دے دی اور پھر اس کے بعد حکم فرمایا کہ زندہ ہو کر ابراہیم کے پاس میں جاؤ۔ وہ 4 پرندے زندہ ہو کر سیدنا ابراہیم کے پاس میں آ گئے۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا ایمان الگ چیز ہے، اطمینان الگ چیز ہے۔ اطمینان کے لیے اس طرح کا سوال کرنا کوئی مذائقہ نہ ڈالے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا، یہ دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ موجود لیکن ان کو جبریل نظر نہیں آتے، حضرت ابوبکر صدیق موجود لیکن ان کو حضرت جو ہے فرشتے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح بے شمار حضرات صحابہ ہوتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا لیکن اللہ کے نبی بتاتے تھے ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، فلاں فرشتہ آیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کون سی تھی؟ یہ نماز تھی نماز کسوف۔ نماز کسوف کہتے ہیں اس نماز کو جو سورج گرہن کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جب اللہ کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورج جو بڑی توانائی کے ساتھ، بڑی چمک کے ساتھ ہم کو روشنی دیتا ہے اور گرمی دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھل لگا دیتے ہیں اور اس کی روشنی کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ دن کے اجالے میں جب اسے گہن لگ جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اجالا ختم ہو گیا،
مغرب کا گویا وقت ہو گیا. یہاں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا. ایک دفعہ میں علی گڑھ کالج میں تھا, وہاں پر ایک سیمینار میں شریک تھے ہم لوگ, بہت سارے علماء مختلف حصوں سے آئے ہوئے تھے. اس دن سورج گرہن لگا دوپہر کے عین موقع پر, اور حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم وقت دیوبند کے محتمم صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے. ان سے کہا گیا کہ وہ نماز پڑھائیں. نماز کسوف انہوں نے پڑھائی. نماز ہو رہی ہے, ہم وہاں پر دیکھ رہے تھے, ایسا منظر تھا جیسے مغرب پڑھنے کے بعد کا منظر ہوتا ہے. کب؟ جبکہ 11-12 بجے کا وقت ہے. ایسے وقت میں جبکہ کھلی روشنی ہوتی ہے, ایسا معلوم ہو رہا تھا مغرب ختم ہو چکی ہے, اندھیرا چھا چکا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی نظر آئی کہ جتنے وہاں درخت موجود تھے, درخت تو وہاں بہت ہیں, ان سارے درختوں کے اوپر جو چڑیاں اور مختلف قسم کے پرندے موجود تھے, وہ سارے پرندے زور زور سے چیخنا شروع کر دیے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو کچھ محسوس ہو رہا ہے, وہ کسی چیز کا ہم کو الارم دے رہے ہیں, کسی چیز کی تنبیہ کر رہے ہیں. زور زور سے سارے پرندے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. بھائیوں, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کہ سورج گرہن اور یہ چاند گرہن جو ہوتا ہے یہ اس وقت میں ہوتا ہے جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہونا ہو یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش کا معاملہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا, اور اس دن اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے, ان کا انتقال ہو گیا تھا. لوگوں میں چرچا ہوا کہ بڑے کا انتقال ہوتا ہے یا بڑے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو جب یہ خبر پہنچی, عام منبر پر تشریف لے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے, مسجد میں تشریف لے آئے اور وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا. سارے لوگ جمع ہو گئے, صحابہ کرام, اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ یہ سورج گرہن ہو, یہ چاند گرہن ہو, یہ کسی کے مرنے اور کسی کے جینے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم الشان نشانیاں ہیں. یخوف اللہ بہم العباد, جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری قدرت کا تماشا, دیکھو میری کس قدر جلالت ہے. میں چاہوں تو ایسے سورج کو بے نور بنا کے رکھ دوں. جو خدا چاند کو بے نور بنا دے, جو خدا سورج کو بے نور بنا دے, وہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن اس پوری کائنات کو بھی بے نور بنا دے اور اس کو ختم کر دے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ دکھا دکھا کر بڑی بات جو پیش آنے والی ہے یعنی قیامت, اس کو دکھانا چاہتے ہیں. ذرا قیامت کا نظارہ کرو. اس دن سورج کا کیا حال ہوگا, چاند کا کیا حال ہوگا, زمین کا کیا حال ہوگا, اس آسمان کا کیا حال ہوگا, پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. غرض یہ کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا, خطبے کے بعد میں نماز پڑھائی. نماز جو پڑھائی تو اس نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعد میں کہ مجھے جنت نظر آئی, مجھے دوزخ بھی نظر آئی, اور کہتے ہیں کہ جنت نظر آئی اور اتنی قریب تھی جنت کہ میں ہاتھ ڈال کر وہاں سے اس کے میوے بھی لے سکتا تھا. اللہ اکبر. اب دیکھو کتنے صحابہ موجود ہیں لیکن کسی کو جنت نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن دنیا میں اللہ کے نبی کو جنت نظر آ رہی ہے اور اس قدر قریب کر دی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو وہاں سے کچھ اٹھا کے بھی لا سکتا تھا, لیکن اس لیے نہیں لایا کہ مجھے خیال آیا کہ میں تو نماز میں ہوں, نماز میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہو, اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا. لیکن چاہتا تو پھل لے سکتا تھا, اٹھا کے لا سکتا تھا. یہ ہے نبی کا مقام. اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح نہیں, نبی کے کان ہمارے کانوں کی طرح نہیں, نبی کا دل ہمارے دلوں کی طرح نہیں, نبی کا دماغ ہمارے دماغوں کی طرح نہیں,
بلکہ اس کے اندر کچھ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ عام انسانوں سے وہ جدا ہو گئی. اسی آپ پر وحی آتی ہے. اس کو اللہ کے نبی نے کہا انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں تم جیسا، لیکن فرق ہے. فرق کیا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی. یہیں سے کچھ لوگوں نے وہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی بشر تھے کہ نہیں تھے. جب وہ ان حالات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی ایسا کر سکتے تھے، اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے، یہ چیزیں اللہ کے نبی سے ہو سکتی تھی جو آپ سے بھی نہیں ہو سکتی، میرے سے نہیں ہو سکتی، تمام انسانوں سے نہیں ہو سکتی، بڑے سے بڑے سائنسدان سے نہیں ہو سکتی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے نہیں ہو سکتی. عجیب عجیب چیزیں اللہ کے نبی کے جو ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے سرزد ہوتی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی تو بشر نہیں تھے. لیکن قرآن کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، میں تو ایک بشر ہوں. جب اللہ خود کہتے ہیں کہ آپ کہہ دو میں بشر ہوں، تو کسی کو کیا مجال ہے کہ جو کہے حضور بشر نہیں تھے؟ بے شک اللہ کے نبی بشر تھے، اور بشر مخلوقات میں سب سے اونچے درجے کی مخلوق کا نام ہے. بشر سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں. فرشتوں کو اللہ نے انسانوں کا خادم بنا کے رکھا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے وہ خدمت کرتے ہیں، وحی الہی لاتے ہیں، اور مختلف دنیا کے کاموں پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر و مسلط کر رکھا ہے. کسی کو کھیتیوں پر، اور کسی کو اناج و غلے پر، اور کسی کو پھل پھلاریوں پر، اور کسی کو پانی پر، کسی کو بارشوں پر، کسی کو سورج پر، کسی کو چاند پر، کسی کو یہ چلنے والے بادلوں پر، اور مختلف قسم کی اشیاء پر جو دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو ذمہ داریاں دے رکھی ہے، یہ کام کرتے رہو. اور کچھ فرشتے تو وہ ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. ایک آسمان پر ایک قسم کے فرشتے ہیں. ایک فرشتے پہلے آسمان کے وہ جو کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، جب سے پیدا ہوئے وہ کھڑے ہی ہیں، اور جب تک مریں گے نہیں تب تک کھڑے رہیں گے. ان کا کام سوائے قیام اللہ کے کچھ نہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہی ان کا کام ہے، جب سے پیدا ہوئے تب سے، اور جب تک کہ وہ رہیں گے تب تک. ایک آسمان کے فرشتے رکوع میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے وہ رکوع میں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رکوع میں رہیں گے. کچھ فرشتے رکوع کے بعد جو قوما ہوتا ہے اس حالت کے اندر ایسا کھڑے ہوئے ہیں، بس وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ سجدے میں رہیں گے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں سوائے بیٹھ کر عبادت کرنے کے. اللہ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بات یہ کی کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے، ایک قسم کے فرشتے کی جو ادائیں تھی اور نماز کی جو کیفیتیں تھی، ان سب کو اکٹھا کر کر ہم کو عطا کر دیا کہ تمہاری نماز میں قیام بھی ہوگا، تمہاری نماز میں رکوع بھی ہوگا، تمہاری نماز میں قوما بھی ہوگا، تمہاری نماز میں سجدہ بھی ہوگا، تمہاری نماز میں بیٹھنا بھی ہوگا. یہ سب کچھ ہوگا. ان سب کو ملا کر ایک مرکب نماز امت محمدیہ کو عطا کر دی گئی. تو فرشتوں تو ایک ایک کام کر رہے ہیں، اور انسان اگر یہ کام کر لے تو بھائیوں وہ فرشتوں سے آگے ہو جائے، اس لیے کہ مرکب عبادت کر رہا ہے. ہاں، جو انسان خدا کی نہیں مانتا، جو خدا سے بغاوت اور سرکشی کرتا ہے، جو اللہ کے دین سے بغاوت کرتا ہے، وہ فرشتوں سے گیا گزرا ہی نہیں، وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. جیسے خود قرآن کریم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں ان کے پاس کان موجود ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن اس سے سنتے نہیں. ان کے دل موجود ہیں لیکن سمجھنے کے کام نہیں لیتے، اور ان کی آنکھیں موجود ہیں لیکن حق کو دیکھنے کا کام نہیں لیتے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپائے جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے ہوئے. انتہائی جو ہے ذلت والی مخلوق وہ مخلوق ہے جو اللہ کو نہیں مانتی.
یا اللہ کے پیغام پر نہیں چلتی وہ مخلوق سب سے بدترین مخلوق ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے ان باتوں سے یہ بات آپ کو سمجھانا تھا کہ نبی کا مقام، نبی کی حیثیت کو ہم جانیں کہ نبی ہم جیسے عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بے شک بشر تو وہ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عام انسانوں سے ایک جو ہے حیثیت بہت بڑی رکھتے ہیں، عظیم الشان مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیجئے جیسے پتھر تو بہت سارے ہیں لیکن پتھر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لال جسے کہتے ہیں وہ بھی پتھر، ہیرا جسے کہتے ہیں وہ بھی پتھر، لیکن یہ سامنے جو آپ سیڑھیاں چڑھ کے آتے ہیں وہ بھی پتھر۔ لیکن بتاؤ کہ ہیرے میں اور اس پتھر میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر یوں کہا جائے کہ دونوں پتھر ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس پتھر میں اور اس پتھر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس پتھر کی قیمت اور ویلیو بہت زیادہ، اس کے مقابلے میں اس پتھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طریقے پر انسانی ہوتے ہیں، انبیاء بھی انسان ہیں، اولیاء بھی انسان ہیں اور مسلمان بھی انسان ہیں، مطیع و فرما بردار بھی انسان ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود ان انسانوں کی کیٹیگریز الگ الگ ہے، ان انسانوں کی حیثیتیں الگ الگ ہے، ان انسانوں کا اسٹیٹس الگ الگ ہے۔ کوئی معمولی درجے کا ہے، کوئی بہت اعلیٰ درجے کا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام لال و زہر ہے، وہ موتی ہے اور عظیم الشان قسم کا ہیرا ہے، اور ہم جیسے لوگ معمولی پتھر ہیں۔ تو بھائیوں یہ فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال نبی بشر ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ہیرا اور لال یہ سب کے سب پتھر ہوتے ہیں لیکن عظیم الشان پتھر ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی اس حیثیت کو جان لینا ضروری ہے۔ جب ہم اس کو جانیں، نبی کو مانیں، تو جب نبی کی طرف سے جو پیغام بھی ہم کو پہنچے، ہمیں نظر آئے کہ نظر نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے کہ سمجھ میں نہ آئے، ہمارا دل مانے کہ دل نہ مانے، ہر صورت کے اندر اس کو قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا پیغام کہ اللہ نے اللہ کے نبی کو رسول بنا کر بھیجا، اس لیے ان کی رسول کی حیثیت کو مانو، اپنے معاشرے میں اس بات کو پھیلاؤ کہ نبی کی طرف سے جو پیغام بھی آیا، دل سے، من سے، جان سے، ہر اعتبار سے ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔